نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گزشتہ جمعہ میں درود شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی تھیں، اور درود شریف کے حوالے سے ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کی تھی۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیجئے، درود شریف پڑھ کر ہم کسی صورت بھی یہ مت سمجھیں کہ نعوذ باللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے محتاج کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعتیں مقرر کی ہوئی ہیں، جماعتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہیں۔ درود ہم پڑھیں گے، ہمارا فائدہ ہے اس کا۔ کیوں کہ آپ علیہ السلام نے آج خود فرمایا کہ جو ایک دفعہ درود پڑھے گا تو اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو فائدہ کس کا ہوا؟ ہمارا زیادہ فائدہ۔ تو جتنا جو درود پڑھے گا اتنا ہی وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں وہ درود پڑھے تو اس کے اللہ تعالیٰ یہ بیماری دور کرتے ہیں۔ وضو کے دوران درود پڑھے اس کو وضو کا ثواب زیادہ ملے گا۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو درود شریف پڑھ کر داخل ہونا ہے، مسجد سے نکلنا ہے تو درود شریف پڑھ کر نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے جی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس سے پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، جو الفاظ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ یہ درود پڑھ کر اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا ہے۔ نکلنا ہے تو پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر کہنا ہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ ایک بات بڑی مزے کی، مسجد میں داخل ہو کر ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، نکلتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ میں آپ سے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے اصل میں رحمت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ جب آدمی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آدمی کیا کہتے ہیں جی؟ رحمت اللہ علیہ، فلاں مرحوم۔ مرحوم کا مطلب یہ ہے کہ جس پر رحمت کی گئی ہے۔ تو رحمت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور فضل کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ فضل مال کو بھی فضل کہہ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی فضل کہہ دیتے ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے۔ تو لہذا جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کہ میں مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہو کر ایسے اعمال کروں کہ میرے لیے آخرت کے دروازے کھل جائیں۔ اور آدمی جب مسجد سے نکلتا ہے کدھر جاتا ہے؟ یا گھر جاتا ہے یا اپنی جاب ملازمت مزدوری پہ جاتا ہے، تو نکلتے ہوئے اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ میں اب آپ سے فضل کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے مال عطا کر، یا بھی بچوں سے مجھے راحتیں عطا فرما۔ جتنی بڑی بات ہے۔ اور درود مبارک کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کسی ایمان والے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے۔ کسی بھی، چاہے پیسے وہ نماز بیچارہ نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ اگر یہ بات میری آپ غلط سمجھ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، کسی بے نمازی کے سامنے کوئی بھی غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر کے تو دکھائے، نہیں ہو سکتا۔ ہم
قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ یہی تو محبت ہے. ہاں اگر یہ الگ بات ہے کہ محبت کے درجے ہیں، کسی کو بہت اعلیٰ درجے کی محبت ہے، کسی کو درمیانے درجے کی، کسی کو کم درجے کی، لیکن محبت ضرور ہے. اور یہی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ کہ میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ما عادت لہا، جنت کی بڑی خواہش لیے پھر رہے ہو، جنت کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ کوئی اعمال بھی کیے جنت کے؟ یا رسول اللہ نے اعمال کو نہیں کیے، لیکنی احب اللہ و رسولہ، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت ہے مجھے. تو کہا اسی محبت سے تو جنت میں چلا جائے. اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کے بارے میں، یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ شاید کہ کوئی فن یا کوئی علم ایسا ہو جس پر انہوں نے کتاب نہ لکھی ہو. تفسیر لکھی، تفسیر 80 جلدوں میں، جس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک لمبی زندگی چاہیے. اور انہوں نے، اللہ نے عجیب برکت ڈالی تھی ان کی زندگی میں، 40 سال کی عمر تک کتابیں لکھی ہیں، اس کے بعد کتابیں چھوڑ دی لکھنا. اب کتاب نہیں لکھنا، اپنا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے یہ تو سنا ہوگا کہ لوگوں کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، یہ تو سنا ہے نا. لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ 35 مرتبہ ان کو بیداری میں، جاگنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، جاگنے کی حالت میں. تو کسی نے کہا حضرت کوئی ہمیں بھی نسخہ بتا دیں زیارت کیسے ہوتی ہے. کہا میری عادت یہ ہے کہ میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے، سونے کے وقت بھی جاگتا ہوں، جاگنے کے فوراً بعد ہی سفر پہ ہوں، حضر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، میں بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں. یہ وجہ ہے. تو نبوی زیارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا نسخہ علماء نے لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو، سب سے پہلے دل کو صاف کرنا پڑے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا، اور محبت بھی بڑھانی پڑے گی. پھر کیا کریں؟ پھر جمعرات کی رات 2 نفل پڑھے، 2 رکعت نماز نفل، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص پڑھیں 11 مرتبہ، 2 رکعتیں پڑھیں. اور اس کے بعد سونے کے لیے لیٹے اور درود شریف پڑھتے رہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ لگ جائے. کہ اگر دل میں سچی محبت ہوئی، اور لیکن شرط ہے گناہوں سے بچا ہوا، اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرما دے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا نا حضرت کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا نسخہ بتا دیں. انہوں نے پتا کیا کہا؟ ہر ایک کے اپنے جذبات ہوتے ہیں نا، ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں نا. کہا بڑا کمال ہے بھائی، بڑی جرت ہے آپ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہو. میرے اندر تو وہ جرت نہیں ہے. کیوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. وہ کوئی عام دربار نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے. تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے، اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں جو عمرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، جو احباب، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں بھائی دیکھو حج کے بعد گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے ہی گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ. کیوں؟ مدینہ منورہ میں حاضری بھی دینی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی مدینہ منورہ حاضری ہوتی تھی نا، روضہ رسول پہ دور کھڑے ہوتے تھے. کوشش یہ ہوتی ہے کسی کے پیچھے کھڑے ہو جاؤں، سامنے نہ آؤں. کہا میرے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں. کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ کہ پھر ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں یہ غلط تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں شقی القلب، میں بدبخت تو نہیں ہوں کہ میں روضہ رسول کے سامنے نہیں جاتا ہوں، دور دور کھڑا ہوتا ہوں یا کسی کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، کہ میں بدبخت تو نہیں ہوں کہیں، اور یہ سارے اللہ کے محبوب ہیں اور یہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں، میں لگتا بدبخت ہوں. کہ یہ خیال آیا تو روضہ رسول سے مجھے آواز آئی، کہو فلانے یہ سن لو، جو ہم پر درود پڑھتا ہے مسلسل،
وہ ہم سے ہزاروں میل بھی دور ہو وہ مجھ سے قریب ہی ہے، اور جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا ہے وہ میرے روزے کے اوپر جالی کے ساتھ چمٹ بھی جائے مجھ سے دور ہے۔ تو ہم گناہوں سے لتھڑ کر، گناہوں میں ڈوب کر پھر وہاں جائیں، وہ اس دربار کا یہ ادب نہیں ہے۔ اس کا ادب یہ ہے ہم یہاں توبہ کر کے جائیں۔ کیوں کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہا ہوں۔ ایک شخص دنیا دار، عالم نہیں تھا، شخص دنیا دار، وہ کہنے لگا پتہ ہے روضہ رسول پہ حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یا اللہ خیر، پتہ نہیں کون سا طریقہ، یہ بتائیں، یہ آپ بتا دیں طریقہ، کہ میں بتاتا ہوں طریقہ۔ کہ روضہ رسول پہ جانے کا طریقہ یہ ہے، آگے بڑھو، اور کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا نا، وہ اپنی کیفیت بتا رہا، ایک شخص کو دیکھا وہ آگے بڑھ رہا، آگے بڑھ رہا، دروشی پڑا ایسے نیچے منہ کیا ہوا ندامت کے ساتھ، اور دروشی پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے یکدم تھوڑا دھکا لگا نا، آگے سے پیچھے دھکا لگا، تو ان کو آگے بندے کر مجھے اور دھکا مارو، دھکا مارو مجھے، اور دھکا مار مار کے مجھے پیچھے کرو، دھکا مار مار کے پیچھے ہٹا وہ شخص۔ کبھی خیال آتا ہے کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے ہیں، آپ کو بھی خیال آتا ہوگا، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اس دور میں ہوتے تو ہم منافقوں میں ہوتے، مسلمانوں میں نہ ہوتے، تو ہماری حالت ہے ہم منافقوں میں ہوتے، یقین جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم دین کے 10ویں حصے کو بھی چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور ایک وقت آئے گا کہ اگر لوگ دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے۔ اس سے ایک بات میں چلو ضمن ایک بات کہہ رہا ہوں، اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں، بس دوسروں کو کہنا چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، فلاں جی گستاخ رسول ہے، فلاں جی او بھائی ہے، چھوڑ دو، اپنے اندر محبت اتنی زیادہ پیدا کرو کہ لوگ کہیں یہ محب رسول ہے، یہ محبت ہے۔ ایک بچے کے بارے میں آتا ہے، غالباً ان کا واقعہ یا کسی اور کا مجھے صحیح نام یاد نہیں، معذرت کے ساتھ، حج پہ گئے تو مدینہ منورہ حاضری ہوئی، کہتے ہم نے وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا، تو کھانا کھا کے ہم نے وہ دسترخوان میں جو کچھ ذرات بچے تھے ان کو کھا کے دسترخوان کو کہیں جا کے جھاڑا، جھاڑ کے واپس ہونے لگے تو جب تک دیکھے ایک چھوٹا بچہ آیا ہے، اور آ کر وہ جو ذرات تھے وہ چن کے کھانے لگ گیا۔ ہمیں بڑا ترس آیا، یہ چھوٹا بچہ لگتا ہے بھوکا ہے، ہم نے اس کو بیٹا ادھر آؤ، بات سن، بلایا اس کو، جی چچا جان، ہم نے کہا بیٹا بھوک لگی ہے؟ کہا جی بالکل، کہا تمہیں اور کھلاتے ہیں، ہم اس کو ساتھ لے آئے، اور اس کو چنے تھے بھنے ہوئے، کہا ہم نے اس کو دیے، یہ لو کھاؤ، اس نے کھائے۔ تو ہم نے پوچھا بیٹا تو کون ہے؟ کہا میں یتیم بچہ ہوں، میرا والد کوئی نہیں ہے، والدہ ایک ہے میری بس، اور کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا بیٹا ہم ہندوستان سے آئے ہیں، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں، یہ چنے وہاں پر بہت زیادہ تمہیں دیں گے، اور بھی بہت کچھ کھانے کو چیزیں دیں گے ہم، کیا خیال ہے؟ بچہ خوش ہو گیا، کہا ٹھیک ہے میں جانے کو تیار ہوں، یہاں کھانے کو ملتا نہیں ہے، میں جانے کو تیار ہوں۔ کہا ہم نے جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کے آؤ، وہ والدہ سے اجازت لینے چلا گیا، والدہ نے کہا ٹھیک ہے، والدہ پر بھی بوجھ تھا، میں کہاں دو کا پیٹ پالوں گی، اپنا پیٹ پال لوں گی، جیسے کہ یہ جائے، والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ کہا وہ آیا ہمارے پاس، ہم نے کہا چلو بیٹا اب ہم چلتے ہیں، واپسی کی تیاری ہے، چلتے ہیں۔ کہ ہم نے اس نے ہماری انگلی پکڑی اور چل پڑے۔ چلتے چلتے روضہ رسول سے جب ہو کر آگے نکلے ہیں، بچے نے بازو پکڑ لیا، کہا چچا جان ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا چچا جان مجھے یہ بتائیں یہ وہاں پہ ہے، روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے بچہ کہہ رہا ہے چچا جان یہ وہاں پہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ اگر وہاں ہوتا ہم یہاں آتے، یہ کوئی نہیں وہاں پہ، یہ یہیں پہ ہی ہے۔ چھوٹے سے بچے نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا، کہا چچا جان مجھے جانا قبول نہیں، مجھے بھوکا مر جانا قبول ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتا۔
یہ محبت ہے۔ اچھا جان اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیں، مبارک ہو آپ کو اپنی چیزیں، یہ نہیں چھوڑ سکتا، بھوکوں مر جاؤں گا یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ محبت بعض دفعہ ایک ہوتی ہے محبت طبیعی فطری محبت، وہ ہم سب میں ہے، ہم سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، الحمدللہ، اس پر پڑھنا چاہیے الحمدللہ۔ ایک ہوتی ہے قصدی محبت، محبت اپنے اندر مزید پیدا کرنی پڑتی ہے، وہ پیدا ہوگی درود شریف سے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ کہا حضرت مجھے رزق کی تنگی ہے، کہا درود پڑھو، درود شریف پڑھو۔ پھر کچھ دیر بعد ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے میری اولاد کو نہیں ہے، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، کہا درود شریف پڑھو۔ ایک شخص آیا کہا حضرت میرے اوپر قرضہ بہت ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، کہا درود شریف پڑھو۔ وہ جو اگر اپنی پریشانی بیان کرے گا یہ درود شریف پڑھو۔ تو کسی بیٹھنے والے نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ کہہ رہے درود شریف پڑھو، ہر ایک کو کہا یہ نسخہ ایسا ہے جو جس بیماری میں، جس مرض میں، جس مصیبت میں، جس پریشانی میں اس درود شریف کو پڑھے گا، اس نسخے کو آزمائے گا، اللہ اس کے سب کے دور، سب پریشانیاں دور، سب مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں معاملہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتر جائے۔ آپ کی محبت دل میں اترے گی تو وہ آدمی کے چہرے سے، آدمی کے اعضاء و جوارے سے نظر آئے گی۔ ہمیں کسی سے محبت ہو جائے، نوجوان آج کے نوجوانوں سے پوچھیں نا، کسی سے محبت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ جی مجھے فلاں کرکٹر بڑا پسند ہے، کیا کریں گے؟ اس جیسے اپنے بالوں کا سٹائل بنائیں گے، اس جیسے اپنے لباس بنانے کے، اس جیسے شرٹ پہننے کی کوشش کریں گے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ میری شکل فلاں سے ملتی ہے، مجھے اس سے محبت ہوگی، اب میں اس جیسے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کروں گا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا لوں، ان کو پسند آ جائے؟ ہم یہ بھی سوچیں نا، یہ بھی سوچیں کہ میرا چلنا، میرا بولنا، میرا بات کرنا، میرا انداز گفتگو، ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ، آپ کی عادات مبارک، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس کتاب کو خرید کر مطالعہ کریں لازماً، شمائل ترمذی، شمائل ترمذی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ میں کچھ دن پہلے، کوئی 5-6 دن پہلے، کچھ نوجوان بیٹھے تھے، شہری نوجوان جن کو کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ، وہ بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا آج کل آپ کو سچ بتاؤں، آپ بھی شاید تائید کریں گے کہ تیل لگانے کو پینڈو پن سمجھا جاتا ہے۔ کسی نے تیل لگایا نا سر پہ، دیکھو پینڈو کام کیا ہوا ہے، یعنی اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حدیث سنا دوں، شہری لوگوں سے جو تیل سے دور رہنے والے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ سنا دوں حدیث مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل ترمذی کی حدیث مبارکہ، بے شک جا کے دیکھ لیجیے خود بھی، شمائل ترمذی کی حدیث مبارکہ، بالکل پورے اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں آپ کو ساتھ حوالے، کتابوں کے حوالے اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے، اگر نہیں تو پھر بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شمائل ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی، ایک کپڑا ہوتا تھا وہ آپ اپنے سر مبارک پر رکھتے تھے، اس کے اوپر ٹوپی اور اس کے اوپر عمامہ مبارک ہوتا تھا۔ وہ جو کپڑا آپ رکھتے تھے سر مبارک پر، اس کے بارے میں آتا ہے کأنہ ثوب الزیت، کہ وہ جیسے تیلی کا کپڑا ہوتا ہے اس طرح کپڑا ہوتا تھا۔ اتنا تیل آپ علیہ السلام کو پسند اور محبوب تھا، سر مبارک میں اتنا زیادہ تیل لگاتے تھے کہ وہ کپڑا تیل والا ہی ہو گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب کسی کپڑے کو تیل لگ جاتا ہے اس کو دھو بھی لیں تب بھی تیل کے نشان باقی رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے اس کپڑے کے بارے میں صحابہ نے جو روایات بیان کی، یہ روایت ہے تو وہ ایسا جیسے تیلی کا کپڑا ہو، اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی تیل سر میں لگانا
اور آنکھوں میں سرما لگانا، اور یہ آپ کے سفر حضر میں ساتھ ہوتا تھا آپ، اور تیل لگانے کا طریقہ کار بھی ہوتا تھا۔ بعض احادیث میں آیا ہے، حدیث کی صحت میں ابھی بات نہیں کر سکتا، تیل لیتے اور تھوڑا سا ایسے انگلی پہ تھوڑا سا لگایا اور اپنے بھووں پہ لگاتے، پھر تھوڑا سا لیا اور یہاں لگایا، پھر تھوڑا سا لیا اس طرف لگایا، پھر اس کے بعد سارے سر پہ لگا لیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ شمائل ترمذی پڑھے تو صحیح ذرا، شمائل ترمذی میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہمیں وہ اصل میں اب ہم نے اپنی فطرت تبدیل کر لی، ہمیں وہ سنتیں پسند آتی ہیں جو سنتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ بس جو سنت مجھے اچھی نہیں لگتی ہے نا، تو وہ میں کہوں گا اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ سنت ہی ہے، کوئی چھوٹ گئی تو کیا ہو گیا۔ اگر نہیں یقین تو جا کے نکاح دیکھ لیں، شادیاں جا کے دیکھ لیں۔ اب بے شک کوئی شخص اس طرح معاملہ کر رہے ہو، اس کو بے شک آپ پکڑ کے کہیں جناب والا یہ سنت نہیں ہے، کوئی نہیں جی، کوئی ان کو نہیں خیر ہے جی، کوئی نہیں خیر ہے، کوئی نہیں خیر ہے۔ تو آپ اپنے گھر کے اندر سنت کو زندہ تو کر کے دیکھیں، یقین جانے ایک سنت زندہ کر کے دیکھیں تو صحیح، آزما کر تو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ، جب آپ گھر میں تشریف لاتے دروازہ بجاتے، پھر اندر اجازت دے کر اندر تشریف لے جائے۔ ایک دفعہ آپ نے یہ، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ شاید سنایا ہے، کیا آپ نے یہ بیان کیا کہ بھئی جب کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازہ بجا کے جاؤ۔ تو ایک نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں سوائے میری والدہ کو اور کوئی ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، تو میں اس سے بھی اجازت لوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے تو اپنے گھر میں داخل ہو، تیری ماں نہا رہی ہو تو اس کو دیکھے، اس بات کو پسند کرتا ہے کیا؟ نہیں یا رسول اللہ، پھر اجازت دے کے جاؤ۔ گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہیں، یہ چیزیں، یہ سنتیں ہیں، ان کو اپنا کے دیکھو تو صحیح۔ گھر باہر نہ بنا تو پھر کیجیے، پھر بات کیجیے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے روزانہ، کم از کم، میں نے پہلے بھی کہا روزانہ کم از کم صبح 100 دفعہ، شام کو 100 دفعہ، صبح شام درود شریف کے ساتھ ہو، پھر دیکھیں زندگی میں رونقیں ہی رونقیں آئیں گی۔ اور ایک نسخہ بتاؤں، رات کو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو نیند کی گولی کھاتے ہیں پھر نیند آتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ اور یہ میں اپنا تجربے والا بتانے لگوں، میں اپنے مجرب، میں نے آزمایا ہوا ہے۔ رات کو نیند نہ آئے تو درود شریف پڑھیں، یقین جانے ایسے سکون، آپ کے ذہن کو سکون ملتا ہے نا، درود شریف پڑھیں گے سکون ملے گا، یقین جانے ایسا سکون ملتا ہے، اور ایسی کمال کی نیند اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جواب نہیں، جس کا کوئی دوا کی گولی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ چلو یہ ملا دیں کہ 10 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر پڑھیں ایک دفعہ پڑھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر 10 دفعہ درود پڑھیں، یہ بار بار پڑھیں، یقین جانے ایسا سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کیونکہ یہ درود شریف تر ہوتا ہے، آپ کے دماغ کو تر کر دیتا ہے، تر و تازگی عطا کرتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اپنے بچوں کو سکھایا جائے، بچوں کی تربیت کی جائے، بچیوں کی تربیت کی جائے، اپنے گھر میں ان چیزوں کو رائج کیا جائے، سنت کو عام کیا جائے۔ ایک ہے کہ میں زبان سے میں نے شروع میں کہا کسی ایمان والے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں ہے، لیکن ہم اس سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنانا شروع کر دیں تو اس سے زندگی میں اور زیادہ نکھار ہے۔ کر کے تو دیکھیں، چلیں جیسے کہتے ہیں آزمانا، ویسے آزمانا نہیں چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں آزمانا نہیں چاہیے، بالکل نہیں۔ ہمیں آنکھیں بند کر کے 100% یقین ہو جانا چاہیے کہ سنت میں ہی ہماری زندگی ہے، بس آنکھیں بند کر کے کہ یہ رسول اللہ سے سنت ہے، بس اس سے آگے میرے زبان سے ایک لفظ نہ نکلے، بس چاہیے کہ میں سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دوں۔ اسی سے یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ سنت کو اپنانے والے ہیں نا، ادھر ایک بات خیال رکھیں اس کا بھی نا، کہ سنت کو اس طریقے سے اپنایا جائے کہ یہ کسی کے سامنے ہتک کی بات نہ بن جائے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔
تو سنت کو اس طریقے سے اپنایا جائے کسی کے دل میں سنت کی اہمیت کم نہ ہو. جیسے مثلا مثال ایک دے رہا ہوں، یہ میں نے کھانے کے آداب کوئی 3-4 جمعہ پہلے کھانے کے آداب بیان کی، جو احباب شروع میں آ جاتے ہیں ان کو ان باتوں کا علم ہے. اس میں نے عرض کیا تھا کہ اب نیچے بیٹھ کر دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا سنت ہے، لیکن اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں، کسی جگہ جہاں پر کرسیاں ہی لگی ہوئی ہیں اور کرسیوں کو ہی بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا ہے، نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اب وہاں آپ نیچے بیٹھ جائیں، جوتوں میں بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیں تو یہ اب یہاں پر لوگوں کے دل میں اہمیت کم ہوگی. اب یہاں یہ نہیں کرنا. یہ ہر جگہ اصول ضوابط ہے نا. ہاں دل میں ہو آپ کے، اگر نیچے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تو میں نیچے بیٹھنے کو ترجیح دیتا تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا ضرور. اسی طرح جو احباب داڑھی رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی داڑھی کو سنوار کے رکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو شخص بھی بڑے بال رکھے یا زلفیں رکھے یا داڑھی وغیرہ کچھ بھی ہے تو اپنے بالوں کا اکرام کیا کرے. تو لہذا داڑھی والے شخص اپنی داڑھی کو سنوار کے رکھے، ایسی بے ڈھنگی داڑھی نہ ہو، ادھر سے بال بڑے ہوئے ہیں ادھر چھوٹے ہیں اور کوئی بال ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، نہیں، سنوار کے رکھے تاکہ دیکھنے والوں کو پسند آئے کہ یہ سنت ہے، وہ بڑی پیاری لگ رہی ہے، مجھے بھی رکھنی چاہیے بھائی. تو جو بھی سنت ہے اس سنت کو اس انداز سے اپنایا جائے کہ دیکھنے والا دیکھ کر اس کے دل میں بھی سنت کی محبت پیدا ہو جائے. تو کیا خیال ہے بھائی، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو. میں نے آپ کو 2 کتابیں بتائی اب تک، ان 2 کتابوں کو خرید لیں، اتنا زیادہ پیسے نہیں لگیں گے، بہت ہو تو 200 روپے لگ جائے گا بس، اس سے زیادہ نہیں لگے گا میرا انشاءاللہ وعدہ آپ سے. ایک شمائل ترمذی اور ایک علیکم بسنتی، بس یہ 2 کتابیں خریدیں. شمائل ترمذی کوئی بھی خرید لیں، کسی کا ترجمہ بھی خرید لیں، تو شمائل ترمذی خریدیں، اس کو مطالعہ کریں کہ میرے نبی کی عادت کیا تھی میں وہ اپناؤں. یہ نیت اندر کہ آپ علیہ السلام کیسے کھایا کرتے تھے، کیسے پہنا کرتے تھے، کیسے بیٹھا کرتے تھے، اشارہ کیسے کرتے تھے، اشارہ کیسے کرتے، یہ سارا آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حیرانگی ہوتی یوں اشارہ کرتے تھے، یوں آپ نے ہاتھ کو یوں موڑتے تھے، یہ وہاں سارا کچھ لکھا ہوا. اب جا کے دیکھو تو صحیح. تو 2 کتابیں خرید کر پڑھیں، مطالعہ کریں، شمائل ترمذی اور علیکم بسنتی، اور اس نیت سے پڑھیں کہ میں روزانہ 1 صفحہ پڑھوں گا یا آدھا صفحہ پڑھوں گا، لیکن اس شرط پہ پڑھوں گا کہ جو کچھ لکھا ہوگا اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.